بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اس دنیا کو جو آسمانی ہدایات سے بے خبر تھی، خواتین کے حقوق کا احساس دلایا کہ خواتین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قرآن کریم کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا وعاشروہن بالمعروف۔ اس میں تمام مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ معروف یعنی نیکی کے ساتھ اچھا سلوک کر کے زندگی گزارو، ان کے ساتھ اچھی معاشرت برتو، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہ عام ہدایت ہے۔ یہ آیت گویا اس باب کا متن اور عنوان ہے۔ یہ آیت گویا اس باب کا متن اور عنوان ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح اپنے اقوال اور افعال سے فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواتین کے ساتھ حسن سلوک کا اس درجہ اہتمام تھا کہ آپ نے فرمایا خیارکم خیارکم لنسائہم وانا خیارکم لنسائی۔ تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اور میں تم میں اپنی خواتین کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنے والا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواتین کے حقوق کی نگہداشت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا اتنا اہتمام تھا کہ بے شمار احادیث میں اس کی تشریح فرمائی۔ چنانچہ سب سے پہلی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم کو عورتوں کے بارے میں بھلائی کی نصیحت کرتا ہوں، تم میری اس نصیحت کو قبول کر لو۔ لیکن مرد و عورت کے تعلقات، خاندانی تعلقات ایسی چیز ہے کہ قرآن کریم نے اس کے نازک جزوی مسائل بھی صراحت کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ ایک ایک چیز کو کھول کر بیان کر دیا، اور پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ مرد و عورت کے جو تعلقات ہیں اور انسان کی جو گھریلو زندگی ہے، یہ پورے تمدن کی بنیاد ہوتی ہے۔ اس پر پوری تہذیب و تمدن کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر مرد و عورت کے تعلقات صحیح ہیں، خوشگوار ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کر رہے ہیں، تو اس سے گھر کا نظام درست ہوتا ہے، اور گھر کا نظام درست ہونے سے اولاد درست ہوتی ہے، اور اولاد کے درست ہونے سے معاشرہ سنورتا ہے، اور اس پر پورے معاشرے کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ لیکن اگر گھر کا نظام خراب ہو اور میاں بیوی کے درمیان رات دن تو میں ہوتی ہو، تو اس سے اولاد پر برا اثر پڑے گا، اور اس کے نتیجے میں جو قوم تیار ہوگی اس کے بارے میں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کسی شائستہ قوم کے افراد بن سکتے ہیں یا نہیں۔ اس واسطے اس کو آئلی احکام یعنی گھرداری کے احکام کہا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے ان تعلقات کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی تشبیہ بیان فرمائی ہے، اور یہ اتنی عجیب و غریب اور حکیمانہ تشبیہ ہے کہ ایسی تشبیہ ملنا مشکل ہے۔ فرمایا کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس کے بعد حضرت حوا کو انہی کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ اور بعض علماء نے اس کی دوسری تشریح یہ بھی کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کی تشبیہ دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ عورت کی مثال پسلی کیسی ہے کہ جس طرح پسلی دیکھنے میں ٹیڑھی معلوم ہوتی ہے، لیکن پسلی کا حسن اور اس کی صحت اس کا ٹیڑھے پن ہونے ہی میں ہے۔ چنانچہ کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ پسلی ٹیڑھی ہے اس کو سیدھا کر دوں،
تو جب اسے سیدھا کرنا چاہے گا تو وہ سیدھی تو نہیں ہوگی، البتہ ٹوٹ جائے گی، وہ پسلی نہیں رہے گی۔ اب دوبارہ پھر اس کو ٹیڑھا کر کے پلستر کے ذریعے جوڑنا پڑے گا۔ اسی طرح حدیث شریف میں عورت کے بارے میں بھی یہی فرمایا ہے کہ اگر تم اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ پسلی ٹوٹ جائے گی، اور اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اس کے ٹیڑھے ہونے کے باوجود فائدہ اٹھاؤ گے۔ یہ بڑی عجیب و غریب اور حکیمانہ تشبیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اس کی صحت ہی اس کے ٹیڑھے ہونے میں ہے۔ اگر وہ سیدھی ہوگی تو وہ بیمار ہے، صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ اس تشبیہ کو عورت کی مذمت میں استعمال کرتے ہیں کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی، لہٰذا اس کی اصل ٹیڑھی ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگ اس کے بارے میں معلوم کرتے ہیں، جس میں کئی لوگ یہ بات بھی پوچھتے ہیں کہ یہ عورت ٹیڑھی پسلی کی مخلوق ہے، گویا کہ اس کی مذمت اور برائی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، حالانکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا منشا یہ نہیں ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور آپ سے زیادہ مرد و عورت کی نفسیات سے کون واقف ہو سکتا ہے؟ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جھگڑوں کی جڑ پکڑ لی کہ سارے جھگڑے صرف اس بنا پر ہوتے ہیں کہ مرد یہ چاہتا ہے کہ جیسا میں خود ہوں یہ بھی ویسی بن جائے، تو بھائی یہ تو ویسی بننے سے رہی، اگر ویسی بنانا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی، اس لیے اس فکر کو تو چھوڑ دو۔ ہاں، جو چیزیں اس کے حق میں اس کے حالات کے لحاظ سے، اس کی فطرت کے لحاظ سے اس کے لیے عیب ہے، ان کی اصلاح کی فکر کرو، اور ان کی اصلاح کی فکر بھی مرد کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر تم یہ چاہو کہ وہ تمہارے مزاج اور طبیعت کے موافق ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔